اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی الحمدللہ 115 آیت کمپلیٹ ہو گئی اور اب آج آیت نمبر 116 سے لے کر 121 تک کا ترجمہ اور تفصیل۔ آیت نمبر 116 کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ ہرگز اپنے اموال اور اولاد کے ذریعے اللہ کے عذاب و سزا سے نہیں بچ سکتے، وہ اہل جہنم ہیں اور ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ گزشتہ آیات میں باایمان افراد کی تعریف بیان کی گئی ہے اور ان کے مقابلے میں بے ایمان و ستمگر لوگ ہیں، ان کی حالت اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے، اس کے آگے کی آیات میں بھی۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی وہ ہرگز اپنے مال و دولت اور اولاد کی کثرت کے گھمنڈ میں خدا کی سزا سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، کیونکہ روز جزا صرف نیک عمل، صدق و ایمان اور خلوص نیت ہی انسان کے کام آئے گا، نہ کہ اس جہان کے مادی رشتے اور مادی دولت وغیرہ۔ جیسے کہ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 88 اور 89 میں بیان کیا ہے پروردگار عالم نے کہ اس دن مال و اولاد ذرہ برابر فائدہ نہیں دیں گے مگر یہ کہ وہ پاک و صاف دل لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوں۔ تو مادی وسائل میں سے صرف دولت اور اولاد کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے ہوا ہے کہ اہم ترین سرمایہ ہے وہ ایک انسان کی زندگی کا جو زینت ہے، جو سرمایہ ہے وہ ایک اولاد ہے اور دوسرے مادی وسائل۔ اور قرآن واضح طور پر اعلان کر رہا ہے کہ صرف مال و متاع اور اولاد کی افراد کی قوت کے بلبوتے پر خدا کا امتیاز حاصل نہیں ہوتا، کوئی خدا کے یہاں بڑا نہیں ہو جاتا، اور انہی پر بھروسہ کرنا خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ اپنی مال کے اوپر اور اپنی اولاد کے اوپر بھروسہ کرنا خدا کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، مگر یہ کہ انہیں ایمان اور خلوص نیت کے ساتھ صحیح راستوں میں خرچ کیا جائے، ورنہ بصورت دیگر ان کے مالکوں کا انجام جو ہے وہ دائمی عذاب ہے۔ یعنی اگر انسان اپنی اولاد کی صحیح تربیت و پرورش کرے کہ وہ اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرے ان تمام مقامات پہ جن کی پروردگار عالم ہم کو بار بار ہدایت کر رہا ہے، تو اس وقت یہ مال اور اولاد ان کے کام آئے گی۔ لیکن دوسری صورت میں کہ جو صورت اس میں بیان کی گئی ہے اس آیت ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وہ جتنے بھی ان کے پاس مال ہو اور جتنی بھی ان کی اولادیں ہوں وہ سزا سے نہیں بچ سکتے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 117 جو کچھ وہ اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے تھے اسی آیت سے ریلیٹڈ ہے آگے آیت۔ جو کچھ وہ اس دنیا میں زندگی میں خرچ کرتے تھے وہ جلانے والی گرم ہوا کی مانند ہے جو اس قوم کی زراعت پر چل پڑے جس نے اپنے اوپر ظلم کیا، بس وہ اسے نیست و نابود کر گئی۔ خدا نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اب اس آیت میں ان کی ریاکارانہ سخاوت کہ جس سخاوت میں جس خرچ کرنے میں ریاکاری شامل ہو اور خرچ کرنے کی کیفیت کی طرف اشارہ ہے، اور بہترین مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ قرآن کریم کفار کے خرچ کرنے کو جو ہے وہ سخت قسم کی جلانے والی یا بہت سرد اور خشک کر دینے والی ہوا سے تشبیہ دیتا ہے جو کسی بھی زراعت پہ یعنی کسی بھی کھیت کے اوپر چل پڑے اور اس کھیت کو خشک کر دے۔ بے ایمان اور گناہ آلود افراد کا چونکہ خرچ کرنے میں صحیح مقصد نہیں ہوتا بلکہ اس میں خود نمائی ہوتی ہے کہ ہمارا نام ہو اور ریاکاری ہوتی ہے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں خود نمائی اور ریاکاری جو ہے وہ روح کو جلانے والی خشک ہوا کی مانند ہوتی ہیں کہ جو ان کی انفاق کے اوپر یعنی جو بھی پیسہ انہوں نے خرچ کیا ہوتا ہے اس کو ناکارہ بنا دیتی، کیونکہ اس قسم کے اخراجات جو ہیں نہ تو لوگوں کی مشکلات کو حل کرتے ہیں اور نہ ہی خرچ کرنے والے کے لیے کوئی اخلاقی پھل ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر جو ہے یہ بے جا صرف ہوتے ہیں اپنی نمود و نمائش کے لیے اور بے تکی جگہوں کے اوپر۔ اب بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت ان اموال کی طرف اشارہ کرتی ہے جو دشمنان اسلام دین کو تباہ و برباد کرنے کے لیے صرف کرتے تھے،
اور اس کے ذریعے وہ مخالفین اسلام کو رسول اسلام کے خلاف اکساتے تھے، یا وہ اموال مراد ہیں جو یہودی اپنے علماء کو آسمانی کتابوں میں تحریف کرنے کے عوض دیتے تھے۔ لیکن آیت کا مفہوم واضح طور کے اوپر سارے لوگوں کے لیے ایک عام مثال رکھتا ہے، ایک عمومیت کا حامل ہے کہ یہ صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں بلکہ یہودیوں کے علاوہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے، ان تمام افراد کے لیے ہے کہ جو اس قسم کے خیالات رکھ کر پروردگار عالم کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کہ کوئی مسجد بنوائی تو اس کے اوپر بڑا بڑا لیبل اپنے نام کا لگوا دیا کہ ہمارا نام رہے ہمیشہ کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ کسی کو کسی بھوکے کو بھی دیا یا کسی کو لباس پہنایا تو اپنی شہرت کر دی، ایک ایک کو بتایا کہ ہم نے اس طریقے سے اس کے ساتھ یوں کیا، یا ہم اس طرح سے اس کے گھر کی کفالت کرتے ہیں، ہم اس طریقے سے اس کو سنبھالتے ہیں، ہم نے اس طرح سے یتیم کو سہارا دیا، یا ہم نے اس طریقے سے اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ جو اپنی نمود و نمائش ہو جاتی ہے وہ جو ہے وہ سب ریاکاری میں آ جاتی ہے، اور پھر اس خود نمائی کو پروردگار عالم کی ذات پسند نہیں کرتی، اور پھر وہ سارا کچھ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ آیت کے آخر میں کہا گیا کہ خدا نے اس سلسلے میں ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، یعنی انہوں نے جو خرچ کیا ہے خدا نے کوئی ظلم نہیں کیا کہ ان کا خرچ جو ہے وہ بیکار ہو گیا، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے سرمایہ کو خود برباد کیا ہے، اور برے کام کا نتیجہ برے کام کے علاوہ، برے انجام کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، جس کی جیسے نیت ہوتی ہے اس کو ویسا اجر ملتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 118، 119 اور 120 تسلسل کی آیات ہیں۔ اے ایمان والو، اپنوں کے علاوہ کسی کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے بارے میں کوتاہی نہیں کریں گے، وہ تمہاری تکلیف اور رنج پر خوش ہوتے ہیں، ان کے دل کی دشمنی اور عداوت ان کے منہ سے نکل پڑتی ہے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے بھی شدید تر ہے۔ ہم نے آیات تمہارے لیے واضح کر دی ہیں بشرطیے کہ تم عقل و خرد سے کام لیں۔ پھر اسی سلسلے میں آیت نمبر 119، تم عجیب لوگ ہو کہ انہیں دوست رکھتے ہو لیکن وہ تمہیں دوست نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام آسمانی کتب پر ایمان رکھتے ہو، لیکن وہ تمہاری آسمانی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس وقت وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو شدید غیظ و غضب سے اپنی انگلیاں کاٹنے لگ جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ تم اپنے غصے میں جل مرو، خدا سینوں میں چھپے ہوئے اسرار سے آگاہ ہے۔ پھر آیت نمبر 120، اگر تمہیں کوئی راحت ملتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش آ جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن تم اگر ثابت قدمی اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو ان کی سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، خدا اس چیز پر احاطہ رکھتا ہے جو وہ انجام دیتے ہیں۔ اب یہ تینوں آیات جو ہیں ایمان والوں کو، مومنین کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، کافروں کی، یہودیوں کی اور دشمنوں کی سازشوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ ابن عباس سے منقول ہے، یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب کچھ مسلمان یہودی سے قرابت داری، ہمسائیگی میں اور رشتوں میں جو ہے وہ منسلک ہونے لگے، یا قبل اسلام کے عہد و پیمان کی وجہ سے دوستی رکھتے تھے، یعنی اسلام سے قبل ان کے درمیان جو بھی تعلقات تھے، جو وعدے تھے، وہ ساری چیزوں کی وجہ سے وہ دوستی رکھتے تھے، ان کے ساتھ خلوص و محبت سے پیش آتے تھے، یہاں تک مسلمانوں کے بھید ان پر ظاہر کر دیتے تھے، یعنی کہ دوسرے لوگوں کے بھید، دوسرے مسلمان بھائیوں کے بھید، ان کے راز ان کے اوپر ظاہر کر دیتے تھے، ان یہودیوں کے اوپر۔ اس طرح سے یہودی مسلمان کے رازوں سے آگاہ ہو جاتے تھے، حالانکہ وہ اندرونی طور پر مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، اگرچہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو ان کا دوست ظاہر کرتے تھے۔ یہ منافقت کی بہترین مثال ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ چونکہ وہ لوگ تمہارے دین میں نہیں آئے، اس لیے انہیں اپنا رازدار نہ بناؤ، کیونکہ وہ تمہارے بارے میں کسی برائی سے دریغ نہیں کریں گے، ان کی خواہش ہے کہ تم ہمیشہ مصیبت میں رہو۔ ان کی تمام سازشوں سے آگاہ کرتا جا رہا ہے قرآن۔ یہ آگے کہتا ہے کہ وہ عموماً اپنی رفتار و گفتار میں احتیاط برتتے ہیں اور سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں، تاکہ تم پر ان کے راز فاش نہ ہو اور نہ ان کی مخفی باتوں کا تمہیں علم ہو، لیکن اس کے باوجود دشمنی اور دعوت کے آثار ان کی باتوں سے ٹپکتے ہیں، اور وہ کبھی کبھار لاشعوری طور پر کچھ باتیں ان کی زبان پر ایسی آ جاتی ہیں جو ان کے دلوں میں آگ کی چنگاریوں کی مانند ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے باطن کو سمجھا جا سکتا ہے۔
آیت وہ حقیقت بیان کر رہی ہے کہ جس کی طرف مولا کائنات نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے باطن میں کسی راز کو نہیں چھپا سکتا مگر یہ کہ وہ اس کے چہرے کے رنگ اور اکھڑی اکھڑی توجہ سے خالی باتوں سے ظاہر ہو جاتا ہے. یعنی اس سے خداوند عالم نے دشمنوں کے باطن کو پہچاننے کے طریقے کی نشاندہی کر دی ہے کہ ان کی اندرونی باتوں کے متعلق فرمایا کہ جو کچھ عداوت اور دشمنی وہ دل میں چھپائے ہوئے رکھتے ہیں اس سے کئی زیادہ درجے جو ہے وہ زبان سے جس کا اظہار کرتے ہیں ان کے دل کے دشمنی اس سے کئی درجے زیادہ ہے. اس کے بعد مزید کہا گیا کہ ہم نے یہ آیات اس لیے بیان کی کہ ان میں تدبر کرنے سے تم دوست دشمن کو اور بآسانی سمجھ سکو اور دشمنوں کی شر سے خلاصی حاصل کر سکو. ہم عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا دل ہماری طرف سے کلیئر نہیں ہوتا ہے اور اس کے اپنے دل میں ہمارے لیے کوئی بغض ہوتا ہے، کوئی حسد ہوتا ہے، کوئی عداوت ہوتی ہے، تو اس کے عمل سے سمجھ میں آ جاتا ہے. کبھی نہ کبھی اس کی باتوں سے کوئی ایسے جملے ظاہر ہو جاتے ہیں اور اس کی حرکتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے کس طریقے سے مل رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پیٹھ پیچھے جو کہتے ہیں، تو جس سے کہتے ہیں وہ بھی ہم کو بتا ہی دیتا ہے آ کر. تو جو بھی دل میں برے خیالات رکھتا ہے، کسی کے لیے حسد رکھتا ہے، اس کی تکلیفوں پہ اذیتوں پہ خوش ہونے کا جذبہ رکھتا ہے، تو وہ جذبہ زیادہ دن چھپا نہیں رہتا، بلکہ مولا کائنات بھی فرماتے ہیں، قرآن بھی یہ نشانیاں بتا رہا ہے کہ دیکھو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو. اور مولا کائنات بھی فرما رہے ہیں کہ اس کے چہرے سے، اس کی اکھڑی اکھڑی باتوں سے تمہاری سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، یہ تمہارے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے. اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں قرآن کے اے گروہ مسلمین، تم ان سے قرابت، ہمزائی کے ہمسائیگی یا کسی اور سبب سے دوستی کا رشتہ قائم کرتے ہو مگر اس سے غافل ہو کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے لیے دل میں دوستی نہیں رکھتے، حالانکہ تم اللہ کی طرف سے نازل کردہ تمام آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہو. مسلمان وہی ہے جو ساری کتابوں کے اوپر آسمان جتنی بھی چاروں کتابیں ان کے اوپر ایمان رکھے. اب چاہے وہ کتاب تمہاری ہو یا ان کی کتاب ہو، لیکن تم آسمانی کتاب ہونے کے حساب سے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہونے کے حساب سے اس پر ایمان رکھتے ہو، لیکن وہ تمہاری آسمانی کتاب کے اوپر ایمان نہیں رکھتے. اہلی کتاب کا یہ گروہ دوغلا پن کرتا ہے، یعنی منافقت کرتا ہے. جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور ہم تمہارے دین کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن جب علیحدگی میں ہوتے ہیں تو کینہ اور عداوت اور غصے اس خروج کے اوپر ہوتا ہے کہ جس سے اپنی انگلیوں کی پوریں کاٹتے ہیں. اتنا زیادہ عداوت، کینہ اور بغض رکھتے ہیں. یعنی کہ کس طرح سے ایک حسد اور بغض رکھنے والا ایک منافق کوشش میں ہوتا ہے کہ جس سے وہ منافقت کر رہا ہے، جس سے وہ حسد کر رہا ہے، کس طرح سے اس کو نقصان پہنچا دے، کس طرح سے. اور وہ نہیں پہنچا پاتا، منہ کے اوپر تو اس طریقے سے مل رہا ہوتا ہے، لیکن پیچھے وہ اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ جیسے انسان اپنی انگلیوں کی پوروں کو کاٹتا رہے. کہہ دو اپنے غصے میں جل مرو اور یہ غیظ و غضب مرتے دم تک تم سے جدا نہیں ہوگا. تم ان کی کیفیت سے آگاہ نہیں ہو، لیکن خدا ان کی خبر رکھتا ہے کیونکہ وہ دلوں میں چھپے ہوئے بھیدوں سے واقف ہے. اس کے بعد آیت میں ان کے بغض و کینہ کی ایک علامت بیان کی گئی ہے کہ اگر تمہیں فتح و کامیابی نصیب ہو تو وہ ناخوش ہوتے ہیں، اور تمہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. لیکن اگر تم ان کی کینہ پروریوں کے مقابلے میں صبر سے کام لو اور خود پرہیزگار بن جاؤ اور خوددار ہو جاؤ تو وہ اپنی سازشوں کے ذریعے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ وہ جو کچھ کرتے ہیں ان پر خدا مکمل کنٹرول رکھتا ہے. یعنی آیت کو مجموعی طور کے اوپر دیکھیں تو ہمیں اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے دشمن کی بری سازشوں سے بچنے کے لیے ہوشیاری، یعنی عقل مندی سے کام لینا، عقل سے کام لینا، استقامت اور تقوی جو ہے وہ شرط ہے. اسی صورت میں وہ ان سے بچ کر رہ سکتے ہیں، ان کی جتنی بھی تدبیریں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور یہ ان دشمنوں سے بھی بچا سکتے ہیں. اور عام زندگی میں جو دشمن ہیں کسی بھی ایک انسان کا دوسرے انسان کے دل میں اگر اس قسم کی چیزیں ہیں تو وہ
دشمنی میں آتا ہے کہ دشمن ہی ہے کہ جو کسی کی تباہی سے، کسی کی بربادی سے خوش ہوتا ہے، اور اس کو آپ دوست نہیں کہہ سکتے، اور جو کسی کی خوشی کے اوپر جل جاتا ہے، حسد کرتا ہے، تو وہ دوست نہیں ہے، کیونکہ یہ جذبات ہی مکمل طور پر شیطان کے پیدا کردہ جذبات ہیں کہ جس سے وہ آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، اندھا کر دیتا ہے، انسان کو سگے رشتے نظر نہیں آ رہے ہوتے، انسان کو مومن مومن نہیں نظر آ رہا ہوتا، انسان انسانیت کی حدوں سے گر جاتا ہے۔ اور یہ سارا کچھ کیا طرح ان لوگوں کا ہوتا ہے، اور ان سے بچنے کے لیے اسی لیے قرآن واضح طور کے اوپر کہہ رہا ہے کہ تم عقل مندی سے کام لو، ہوشیاری سے کام لو، اور تقوی کے اوپر قائم رکھو، خود اس کے لیے کچھ برا نہ سوچو، خود اس کے لیے کچھ برا کرنے کی اوپر برا کرنے کا نہ سوچو، نہ برا کرو۔ تو یہ استقامت کی ہوشیاری اور یہ تقوی تم کو اس کی شر سے بچا لے گا، اور خدا اس کو دیکھ رہا ہے، تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے خدا کا ان کے اوپر مکمل کنٹرول ہے۔ وہ تو اللہ نے رسی بھی ہی چھوڑی ہوئی ہے نا، جو لوگ بھی اس قسم کی کرتے ہیں ان کی رسی بھی ہی چھوٹی ہوئی ہے، جب اللہ کھینچنا چاہے گا تو ایک لمحہ بھی نہیں لگتی۔ یعنی انسان خود ہر ایک سے خلوص کے ساتھ ملے اور قربتاً اللہ ملے، ہر ایک کے لیے خوشی کے اچھے سے اچھا کام کرے، اپنی طرف سے ساری اچھائیاں کرے قربتاً اللہ۔ اب اس کے بدلے میں جو اس کو دوسرا جو بھی اس کے لیے سازشیں کرے گا، تو پروردگار عالم اسے دیکھ رہا ہے اور پورے کنٹرول میں ہے وہ خدا کے۔ اس کے بعد آیت نمبر 121، اور یاد کرو وہ وقت جب تم صبح کے وقت اپنے گھر والوں سے مومنین کے لیے لشکر جنگ انتخاب کرنے کے لیے باہر نکلے، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں سے ایک اہم اور وسیع اسلامی واقعہ جو ہے یعنی جنگ احد، اس کے بارے میں آیات شروع ہوئی ہیں۔ گزشتہ آیات سے یہ موضوع مختلف ہے، اور یہ آیت اور اس کے آگے کی آیات جن کی انشاءاللہ کل تفسیر کی جائے گی، یہ سب اس وحشت ناک جنگ کے پہلوؤں کو، بعض پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرتی ہیں۔ اس آیت میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کے مدینے سے کوہ احد کے دامن میں لشکر گاہ کا انتخاب کرنے کے لیے پیغمبر جو ہے وہ نکلے، یعنی کس طرح پیغمبر نے لشکر گاہ کا انتخاب کیا، اور ارشاد ہوتا ہے کہ پیغمبر یاد کرو اس دن کو کہ صبح کے وقت تم اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر مدینے سے باہر آئے تاکہ دشمن سے جنگ کرنے کے لیے مومنین کے لیے کوئی لشکر گاہ تیار کر سکو، یعنی جہاں پر لشکر ٹھہر کر دشمنوں سے جنگ کرے۔ اس روز مسلمانوں کے درمیان چہمہ گوئیاں ہوئیں، اس کی طرف ہم واقع احد میں جب ابھی آگے کی آیات آئیں گی انشاءاللہ کل تو پھر اس کی طرف بیان کیا جائے گا، اس کی تفصیل ساری بیان ہو جائے گی۔ تو مقامی جنگ کے انتخاب کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف تھا کہ آیا یہ مدینے میں ہو یا مدینے سے باہر ہو۔ رسالت پاک نے اکثریت کے نظریے کو قبول کر لیا اور لشکر گاہ شہر سے باہر کوہ احد کے دامن میں منتقل کر دیا۔ فطری طور کے اوپر ان میں سے کچھ ایسے افراد بھی تھے کہ جنہوں نے کچھ باتیں دل میں چھپا رکھی تھی اور کئی وجوہات کی بنا پر انہیں ظاہر کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، لیکن آیت کا آخری کا جملہ واللہ سمیع علیم بتا رہا ہے ان سب کے دلوں کے حال کو کہ خدا تمہاری باتوں کو سنتا بھی ہے اور تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے بھیدوں کو جانتا بھی ہے۔ تو پچھلی آیات میں بھی اس بات کو اللہ نے واضح کیا، اور اس آیت میں جنگ احد کے سلسلے میں جو شروع ہوئی اس میں بھی پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ خدا تمہاری دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، خدا ہر بات کو جانتا ہے۔ جگہ جگہ ہر کچھ آیات کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ وہ تمہارے دلوں کے راز سے واقف ہے، وہ سمیع علیم ہے، اور وہ جانتا ہے تم دلوں کے اندر کیا باتیں چھپا کے رکھی ہیں، تم کیا سوچ رہے ہو، تم کیا سمجھ رہے ہو، تم کیا کرنا چاہ رہے ہو، ہر چیز سے خدا واقف اور آگاہ ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ایک ذہن میں رہے انسان کے ہر وقت کہ خدا ہمارے دل میں جو بھی کسی کے لیے خدا نخواستہ برائی آ رہی ہے، پروردگار ہمارے دل کی حالت سے آگاہ ہے اور پروردگار عالم ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ دو چیزیں اگر انسان کے ذہن میں ہر وقت رہیں تو ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے اور کسی کو بھی کبھی تکلیف دینے کا نہ سوچے۔ اس کے منہ سے ایک
لفظ بھی ایسا نہیں نکل سکتا اس خوف کے مارے کہ خدا جانتا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا سن رہا ہے، ہم آج اس کو تکلیف دیں گے تو پروردگار عالم ہم سے کتنا ناراض ہو جائے گا۔ اور آج جو ہمارے درمیان میں مسائل ہیں اس کا وجہ ہی اس کی یہ کہ انسان کے دل سے خوف خدا بھی ختم ہو گیا ہے، اور شاید یہ عقیدہ بھی صرف زبانی اور کلامی رہ گیا ہے، اس کے اوپر عمل ہمیں بہت کم نظر آتا ہے۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سوچنے سمجھنے کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا نصیب کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔